سے ذرا اگر ہم تھوڑا ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو 1994 کا جو جارڈن اسرائیل کا پیس ٹریٹی آج بھی قائم ہے، لیکن 2020 کا یو اے ای جو ڈیل ہے ابراہم ایکرز ایران کو روک نہیں سکا۔ ہم نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ کرنٹ سینیریو میں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے اسلام آباد اگر ہم ایم او یو کی بات کرتے ہیں وہ اس سے کتنا مختلف ہے، جبکہ اسرائیل جو کہ کہہ چکا ہے کہ فریڈم آف ایکشن مینٹین کرنے کا وہ بول چکے ہیں، تو وہ اس سے خود کو کیسے الگ یا یہ جو ایم او یو ہے اس کو کتنی اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ یا فوجی کارروائی کا آغاز نہیں کریں گے، اس کا سیکنڈ پوائنٹ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونیلیٹرل آبلیگیشن ہے یا پھر میوچرل؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے اسی طرح کے پرومسز 2003 میں عراق کے ساتھ بھی کیے تھے، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے معاہدوں کی بات کی، جو ابراہم ایکارڈز ہے ان کا مقصد جو ہے وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہیں، اس کے ساتھ روابط اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے ہیں، تو وہ ایک بالکل اس سے مختلف معاملہ ہے۔ اور نہ ہی ایران ابھی اس سٹیج پر آیا ہے کہ جہاں پر ایران ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے کوئی بات کرے، بلکہ ایران کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں فلسطین کا جو ایشو ہے اسے بنیادی طور پر ایک عرب ایشو سمجھا جاتا تھا، لیکن انقلاب ایران کے بعد اور انقلاب کے بعد جو ایران کی قیادت تھی اس نے جس طرح سے فلسطین کی حمایت کی، اس کے بعد ہی یہ ہوا کہ یہ ایشو جو ہے وہ ایک عرب نیشنلسٹ ایشو سے نکل کر ایک پورے عالم اسلام کا ایشو بن گیا، اور ایران نے ہی یوم القدس بھی جو ہے وہ منانا شروع کیا، جو ابھی بھی منایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ابھی ایران کی وہ سٹیج نہیں آئی۔ جہاں تک آپ نے جو دوسری کمٹمنٹس کی بات کی اور آپ نے کہا عراق کا بھی حوالہ دیا، دیکھیے ایران کے اور امریکہ کے درمیان یہ جو اسلام آباد آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت غیر معمولی معاہدہ ہے۔ ایسی بات چیت یا ایسی کمٹمنٹ دونوں طرف سے جو کہ مختلف حوالوں سے ہوں وہ نہیں دیکھی گئی۔ پہلے ایران اور ویسٹ کے درمیان یا ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات رہے وہ بڑے ایک محدود پیمانے پر تھے، کیا وہ صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی حد تک تھے یا پھر جو ہے وہ کسی اور ایشو سے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ایک بڑا جامع ڈاکومنٹ ہے جس میں دونوں کے درمیان بات چیت کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اور یہ جو تمام جو بڑے ایشوز ہیں جن میں اثاثوں کا معاملہ ہے، اب اپنا حرمت کا معاملہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، تو ایک بڑا کمپریہنسو سا ڈاکومنٹ ہے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ اور اگر آپ ایران اور امریکہ کی یا ویسٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسی کمٹمنٹ یا ایسی انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان نظر نہیں آتی پچھلے 45 سالوں کے اندر۔ تو اس لحاظ سے تو پر امید ہونا چاہیے کہ اب دونوں کے درمیان ایک راستہ نکلا ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ دوبارہ سے کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تو رحمان اس طرح کی جو گارنٹی ہے وہ ہمیں کس فارم میں اس ایم او یو یا اس فریم ورک ایگریمنٹ میں کس طرح سے مل سکتی ہے؟ بیکاز امریکہ کا ایران کے ساتھ جو مداخلت ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے ان 14 نکات کا کہ ایک دوسرے کے مداخلت نہیں کریں گے، ان کا یہ جو کلیش ہے یہ 1953 سے شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کی مداخلت کا۔ سی آئی نے جو موساد گورنمنٹ ہے اس کو گرایا 2019 میں میکسیمم پریشر پالیسی، 2020 کی اگر ہم بات کریں اس میں قاسم سلیمانی کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا، تو اب ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کیا گارنٹیز ہوں گی جو دونوں سائڈز جو ہیں ان کو ان کے کنسرنز جو ہیں ان کو دور کر سکیں؟ دیکھیے، میں تھوڑا ناظرین کے لیے بھی یہ چیزیں پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا ضروری ہوگا۔ ایران کے اور جو امریکہ ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات جو رہے ہیں، اور ایران کے اندر جو پہلے بادشاہت تھی، جو پہلوی بادشاہ تھے، انہوں نے 1943 کے اندر جو ہے وہ اپنا تخت چھوڑا تھا، اس کی جگہ وہ جو دوسری جنگ عظیم میں حالات تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر ایک مسلسل 2 فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ عدم استحکام رہا۔ ایک وہاں کی جو ہے وہ آئل پالیٹکس تھی جس میں برٹش پیٹرولیم جو تھی اس کے اثر و رسوخ تھا، اور دوسرا امریکی مداخلت تھی، اور جو محمد موصدے کے حکومت کا تختہ جو الٹا گیا، جس کی طرف آپ نے بھی غالباً جو ہے وہ حوالہ دیا، وہ اس تیل کی تجارت اور ویسٹ کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ جب ایران کی جو پالیسیاں تھیں وہ اینٹی ویسٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جلد ہی
दोबारा से ईरान की पॉलिसियां प्रो वेस्ट हो गई थी और ऐसा 1979 तक चलता रहा था। अब ये ईरान की तारीख का वो हिस्सा है जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जब इनकलाब ईरान आया। इनकलाब ईरान के बाद सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हो गई थी। पहले मामलात का जो महवर था वो ऑयल की पॉलिटिक्स थी, खत्ते के अंदर ईरान के अलायंसेस थे, हिस्टोरिकल अलायंसेस जो ईरान के रहे। जिस तरह से यहाँ पर बरतानिया और रशिया की जो है वो लड़ाई चलती रही, लेकिन 1979 के बाद इन मामलात की जो नोयत थी वो बिल्कुल बदल गई। उसके बाद से लेकर अब तक जो इनका महवर है वो ईरान का 1 पॉइंट एजेंडा है। ईरान कहता है, ईरान को जो है वो ईरान की तरफ से कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो सेटन है और शैतान है, और जो इसराइल है उसके पीछे, और इसराइल जो कुछ फलस्तीन के अंदर कर रहा है उसके पीछे अमेरिका की ही शय है या अमेरिका का ही हाथ है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो है वो ईरान को उस एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा बताया जाता है जिसके खिलाफ जो है वो समझते हैं, जिसके मुतालिक कि ये अमेरिका को गिराना चाहते हैं। लेकिन ये जो माहिदा है इसकी गारंटी, किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की गारंटी जो है वो कोई भी माहिदा जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक होने में बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त दरकार होगा। और जंग शुरू ना करने की जो जमानत है ना तो ये पाकिस्तान दे सकता है, ना ही दुनिया में कोई और दे सकता है। इसकी जमानत सिर्फ और सिर्फ या तो अमेरिका दे सकता है या फिर ईरान दे सकता है। और इसीलिए ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है कि ये दोनों बैठकर बातचीत से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जब तक सफारतकारी का रास्ता खुला होगा तब तक जंग का इम्कान कम होगा। जो आपने देखा कि पहला जो सीज फायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने ये सफारतकारी का जो रास्ता था इसे टूटने नहीं दिया।